اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 321 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، وَلَا تُؤْتُوا، اور نہ دو تم، السفہاء، بے وقوفوں کو، اموالکم، اپنے مال، التی، وہ جن کو، جعل اللہ، بنایا ہے اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، قیاماً، گزران کا سبب، وارزقوہم، اور تم انہیں کھلاؤ، فیہا، اس میں سے، وکسوہم، اور انہیں پہناؤ، وقولو، اور کہو تم ان سے، قولا معروفا، وقولو لہم، اور کہو تم ان سے، قولا معروفا، معقول بات۔ ترجمہ یوں ہے، اور کم عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول بات کرتے رہو۔ بزرگان محترم، سورہ نساء کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، کم عقلوں کو پیسہ اس وقت تک نہ دو جب تک کہ ان میں روپے پیسے کی ٹھیک ٹھاک دیکھ بھال کی سمجھ اور اسے صحیح معنی میں خرچ کرنے کا سلیقہ نہ آ جائے۔ دوسری بات، یتیموں کے مال میں سے انہیں کھلاؤ اور پہناؤ۔ نمبر 3، اور ان یتیموں سے مناسب انداز میں بات کرو۔ اس آیت کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ پورا مال اپنی ماتحتی میں رہنے والے جو لوگ ہیں، ان میں جو بچے اور عورتیں ہیں، جو ناسمجھ ہیں، کم عقل ہیں، جن کو ابھی پیسہ خرچ کرنے کی سمجھ نہیں آئی ہے، ان کے سپرد خود مت کرو کہ ان کے محتاج نہ بن جاؤ، سپرد کر کے خود اپنے ان کے محتاج نہ بن جاؤ۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی محبت میں، بیوی بچوں کی محبت میں اپنا سارا مال بیوی بچوں کو دے دیتا ہے۔ نہ سمجھ ہوتے ہیں وہ لوگ، نہ سمجھی میں بیوی بچے اپنی مرضی سے پورا خرچ کر بیٹھتے ہیں، اور یہ بیچارہ بعد میں کافی افسوس ملتا ہے، خود محتاج بن کے رہ جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کو صرف یتیم کے لیے محدود نہیں کرتے۔ ظاہر بات ہے کہ پس منظر چونکہ یتیموں کا چل رہا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس کی ماتحتی میں ناسمجھ عورتیں ہیں، بچے ہیں، چاہے یتیم ہو غیر یتیم ہو، جب تک کہ ان کے پاس پیسے کو استعمال کرنے کی سمجھ نہ آئے، دردمندی نہ آئے کہ کس طریقے سے پیسہ استعمال کرنا چاہیے، خرچ کرنے کی صلاحیت آئے، اس وقت تک ان کے حوالے مت کر دو۔ اس لیے کہ اگر تم حوالے کر دو گے، پیسہ استعمال کرنے کا ان کو ڈھنگ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہوگا، تو چند ہی دن میں جو ہے پورا پیسہ خرچ کر دیں گے، اسراف کریں گے، فضول خرچی کریں گے، نتیجے میں محتاج بن کے بیٹھ جاؤ گے، معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اسی لیے تم اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو قوام اور منتظم بنایا ہے معیشت کے اعتبار سے،
گھر کے چلانے کے اعتبار سے، اس لیے تم وہ پیسہ اپنے ہی پاس رکھو جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائے. ہاں سمجھدار جب ہو جائیں تو ان کے حوالے کر دینا. یہ بات یہاں بتائی. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہی رائے ہے کہ ان کو سمجھا بجھا کر کے دیکھو بھئی تمہارے اندر ابھی پیسہ استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس میں یتیم بھی داخل ہے. اگر یتیم بھی ہے خود اس کا ہی مال ہے وہ یتیم کا، لیکن ولی اور سرپرست چونکہ دوسرا آدمی ہے تو وہ اس یتیم بچے کو اس وقت تک مال نہیں دے گا جب تک کہ اس کے پاس اس پیسے کے خرچ کرنے کی صلاحیت پیدا نہ ہو. بتائے کہ دیکھو بھئی مال تو تمہارا ہی ہے لیکن ابھی ہم تمہارے حوالے نہیں کرتے، یہ تمہاری ہمدردی کے لیے ہے، اس لیے کہ ابھی ہم تم کو دے دیں گے تو یوں تم خرچ کر لو گے. اس طرح سمجھانا چاہیے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس تفسیر سے صاحب معارف القرآن نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان سب عورتوں، بچوں اور کم عقل ناتجربے کار لوگوں کو مال سپرد کرنے پر مال میں نقصان کا خطرہ ہے، خواہ وہ اپنے بچے ہوں یا یتیم بچے ہوں، خواہ وہ مال ان بچوں اور یتیموں کا اپنا ہو یا ان کے سرپرستوں کا ہو، سب کے لیے محیط ہے. پچھلی آیتوں میں چونکہ یتیموں کا تذکرہ ہے اس لیے اس آیت میں بظاہر یتیموں سے تخصیص محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں سفہاء یعنی بے عقلوں سے مراد صرف یتیم ہیں، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر سے عموم معلوم ہوتا ہے کہ چاہے بچے یتیم ہوں یا غیر یتیم ہوں یا عورتیں ہوں، اگر یہ نہ سمجھ ہوں اور ان میں جو ہے صلاحیت پیسے کے استعمال کرنے کی نہ ہو اور مال کے ضائع ہو جانے کا خطرہ محسوس ہو تو ایسی صورت میں سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مال کو اپنی نگرانی میں رکھے اور ان پر خرچ کرے اور ان سے مناسب اور معقول انداز میں بات کرے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً یہ بات بتائی کہ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی نگرانی میں رکھ کے ان کو محروم کر دو، نہ کھلاؤ نہ پلاؤ. نہیں، معقول انداز میں اس پیسے سے ان کو کھلاؤ، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اس میں سے کھلاؤ، وَاكْسُوهُمْ، کھلاؤ اور پلاؤ اور ان کو کپڑا وغیرہ جو بھی ہے پہناؤ معقول انداز میں. اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ ایسا نہیں کہ تمہاری نگرانی میں دے دیا گیا پیسہ تم جیسے چاہے حکومت کرو اور نامعقول انداز میں ان سے بات کرو. نہیں، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، معقول طریقے سے مہذب انداز میں ان بچوں سے تم بات بھی کرو، اچھی طرح گفتگو کرو. یہ حکم قرآن مجید کی اس آیت میں دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح نیتوں کے ساتھ اپنے ماتحتوں میں جن کی معیشت کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے ہاتھ میں رکھی ہے ان کے ساتھ ہمیں صحیح برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.